ایک نے کویسچن کیا تھا کہ کوئی والد صاحب تھے، غالباً سعودی عرب کا ذکر کیا تھا، وہاں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو میری لاش پاکستان میں لا کے دفنانا، لیکن بچوں نے وہیں دفنا دی۔ اب وہ پریشان ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بے ادبی کر لی ہو اور والد صاحب تکلیف میں ہوں، اور اس کی ایک علامت ان کو محسوس ہوئی کہ ابھی تک خواب میں تشریف نہیں لائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ جہاں انسان کا انتقال ہو اسی علاقے میں دفنائیں، کیونکہ جلد دفنا لیں گے، غسل وغیرہ ہوا، کفن دفن اور دفنا دیا، یہ بیسٹ ہے، کیونکہ میت کو جتنا آپ سفر کروائیں گے، جتنا دفن میں دیر کریں گے، اتنے ہی اس کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ جب آپ یہاں لے کر آتے ہیں تو ایسے تو نہیں لاش کو بھیج دیں گے، اندر سے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، ہر اس چیز کو باہر نکال دیتے ہیں کہ جس کے سڑنے سے فوراً بدن جو ہے وہ سڑ جائے گا، گل جائے گا، تو اندر آنتیں وغیرہ سب سے پہلے نکالی جاتی ہیں، تو پوسٹ مارٹم لازم ہوا۔ اگر مرنے والے کو پتہ ہونا کہ مرنے کے بعد جب میرا پیٹ چیرا جائے گا اور یہ سب چیزیں نکالی جائیں گی، کس قدر تکلیف اور اذیت ہو، کبھی بھی وصیت نہ کرے۔ اور یہ عجیب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پوری زندگی آپ پاکستان سے باہر گزار دیتے ہیں، لیکن مرنے کے لیے پاکستان بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ پھر آپ وہیں پہ دفن ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور شرعی طریقہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں پاکستان آ کر ذرا سکون ہوگا کیونکہ چچا کی قبر یہاں ہے، مامی کی قبر یہاں ہے، تایا کی قبر یہ ہے، تو ان کی قبروں کے قریب ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر معذب ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عذاب نازل ہو رہا ہے، تو چاہے ساتھ ملی ہوئی قبریں ہوں، الیک سلیک کا موقع بھی نہیں ملے گا، پھر بالکل دور ہوتے ہیں۔ شرح الصدور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو ان کی روحیں جو رشتہ داروں کی آپس میں ملتی ہیں، تو جب پہلے مرے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، بتاتا ہے ایسا 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 ہے۔ ایک کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا، کہ یہاں نہیں پہنچا، وہ کہتے ہیں یہاں نہیں پہنچا، وہ کہتا ہے اچھا، اس کا مطلب اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ تو مطلب یہ کہ یہ سوچنا کہ شاید وہاں جا کر ایسا ہوگا اور راحت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کہیں پر بھی آپ ہوں، آپ کی روحیں مل سکتی ہیں، اور کہیں سے بھی دعا کی جائے، ہزاروں میل دور ہوں، دعائیں پہنچتی ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ بعدوں کو تو میں نے دیکھا ہے بالکل علاقے کے اندر قبرستان ہوتا ہے، نہیں جا پاتی، اولاد تک نہیں جا پاتی ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں کی وصیت کریں۔ چنانچہ چونکہ اس وصیت میں کوئی شرعی طور پر اچھائی کا پہلو نہیں تھا، اس لیے کوئی گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں، بہتر تھا بلکہ وہاں دفنا دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہاں سے آپ نے قاعدہ قانون نکالا کہ اگر ماں باپ راضی ہوں تو خواب میں آئیں گے؟ کسی کے بعض اوقات پوری زندگی نہیں آتے، حالانکہ انتہائی خوش اور راضی جاتے ہیں۔ یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا۔ اس طرح کی چیزیں اپنے معیار نہ بنا لیں، یا لوگوں کے سنائے وہی میں بارہا عرض کرتا ہوں، نہ قرآن ہم سیکھتے ہیں نہ حدیث سیکھتے ہیں، اس قسم کی باتیں ہم پر بڑی اثر کرتی ہیں۔ کوئی محلے کی خاتون آ جائیں گی، بولیں گی کیا تمہارے والد صاحب آئے خواب میں؟ نہیں آئے نا، اس کا مطلب ہے ناراض ہے تم سے۔ اب آپ وسوسے میں مبتلا ہو گئے، ناراض ہیں تبھی خواب میں نہیں آئے، ناراض ہیں۔ ذرا پورے محلے کا ایک انٹرویو لے کر دیکھیں جن کے ماں باپ راضی گئے کہ تمہارے خواب میں کتنی مرتبہ آئے ماں باپ، پتہ چلے گا کسی کے خواب میں بالکل بھی نہیں آئے۔ تو پھر یہ کہاں سے ضابطہ قاعدہ نکالا؟ خواہ کی ٹینشن، خواہ کے صدمات، خواہ کی پریشانیاں، اور جہاں حقیقی طور پہ پریشان ہونا چاہیے اپنی بے عملی کے اوپر، اپنے گناہوں پر، حرام کمانے پر، اپنے بیوی بچوں کو نیکی کا حکم نہ دینے پر، انہیں گناہ سے نہ روکنے پر، اپنے بچوں کو، بیوی کو علم دین نہ سکھانے کی بنا پر جو گناہ کبیرہ آپ کر رہے ہیں، اس کے اوپر پریشان ہونا چاہیے، اس پر نہیں ہوتے ہیں۔ ذرا ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ خود پسندی اور ریاکاری کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، ریا کا تو مطلب ہوتا ہے دکھاوا کرنا، یعنی جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو، اس سے ہم اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز حاصل کرنے کا ارادہ کریں، دنیا کی چیز دیگر۔ مثال کے طور پر نماز کو اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگوں میں معروف ہو جاؤں، لوگ میری تعریف کریں۔ کوئی اس لیے کثرت سے ذکر کرتا ہے کہ میں کثرت سے ذکر کرنے والا مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے اپنی مجالس میں بلائیں، مجھ سے دعائیں کروائیں۔ وہ اس لیے صدقہ کرتا ہے تاکہ اسے سخی کہہ لیا جائے۔ تو یہ ایک شرک خفی کہلاتا ہے، یعنی پوشیدہ شرک۔ اس میں انسان کافر تو نہیں ہوتا، ہاں حلال سمجھ کے کرے گا تو کافر بھی ہو جائے گا، لیکن اگر حرام سمجھ کے کرتا ہے یا حرام حلال کوئی ذہن میں نہیں تب کرتا ہے تو حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے، اور اس کو ریا سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ریا کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے دکھاوا،
لیکن کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں معاون ہو سکتا ہے، اس سے جب ہم دنیا حاصل کرنے کا ارادہ کریں، وہ چاہے تعریف ہے، چاہے وہ دکھا کے کریں، چاہے ہم کوئی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، چاہے کسی سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب ریا کے اندر ہی آتا ہے۔ اور عجب و خود پسندی یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی اللہ کی کسی نعمت پر یہ سمجھے کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے، یہ ہے عجب و خود پسندی، ذاتی کمال، اللہ کا کمال نہ سمجھے بلکہ اپنا کمال سمجھے، اس کو مذہب نے ناپسند کیا ہے۔ پھر جس نعمت کے اوپر وہ خود پسندی کا شکار ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ کہ جو اس کے قدرت و اختیار میں نہیں تھی، اللہ نے عطا فرمائی، جیسے کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہو جانا، مالدار گھر میں پیدا ہو جانا، حسن و جمال کا عطا کیا جانا، ذہن کی تیزی، فہم کی تیزی ہوتی ہے، یہ چیزیں جو ہیں، اور قد کاٹ اچھا نکل آیا، خوبصورت بدن ہو گیا، اس نے کوئی محنت نہیں کی تھی، یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں کہنا چاہیے، اور اس میں ہماری قدرت اور ہمارے عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس پہ عجب و خود پسندی تو انتہائی حماقت ہوتی ہے۔ معذرت کے ساتھ بعض بہنوں کے ایک بیٹا، دو، تین ہو جائیں، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ میرا کمال ہے۔ بھئی آپ کا کہاں سے کمال آیا؟ آپ نے بیٹے پیدا کیے ہیں، بیٹا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اگر آپ کے بیٹیاں ہو جاتی تو کیا آپ اس کو روک سکتی تھیں؟ تو اس میں آپ کا کیا کمال؟ لیکن ہم اس کو کمال سمجھتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف نسبت ہو، بلکہ یہ کہیں بھی اس کا کمال ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہم ذاتی کوشش کرتے ہیں، اس کا ایک اچھا رزلٹ نظر آتا ہے، کوئی کھلاڑی ہے، کھیلتا ہے، محنت کرتا ہے، اپر لیول پر آ گیا، کسی نے اچھی اسٹڈی کی، اچھی جاب مل گئی، کسی نے جم جوائن کیا، باڈی بلڈنگ کی، اچھا جسم بن گیا، فائٹنگ وغیرہ، باکسنگ یا مارشل آرٹ وغیرہ، تو اچھا مطلب پلیئر بن گیا۔ تو اب یہ اس میں اگرچہ اس کی اپنی محنت بھی شامل ہے، لیکن کمال صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، ورنہ اس درجہ کمال تک آپ نہ پہنچ پاتے۔ اس میں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرا کمال ہے، بلکہ ہر دفعہ یوں ہی کہنا چاہیے اللہ کا کمال ہے۔ ہاں کوئی ویسے آپ کی نسبت کرے یا اپنی محنت کو آپ ظاہر کریں تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال عجب و خود پسندی یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا، اس کو آپ چھوڑ کر یعنی اللہ کی طرف نسبت نہ کریں، صرف اپنی طرف نسبت کریں اور ناپسند کریں کہ اللہ کی طرف کیا جائے، یہ اور زیادہ برا ہوتا ہے۔